اور تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو. کوئی صرف عید کا نمازی ہے, کوئی صرف جمعے کا نمازی ہے. اللہ کی قسم جو نماز نہیں پڑھتا, میرے محمد نے فرمایا وہ پکا کافر ہے. اے لوگوں سن لو, ہمارے درمیان اللہ کے نبی کہتے ہیں, شہنشاہ دو جہاں کہتے ہیں, العہد الذی بیننا و بینہم, ہمارے درمیان, یہودیوں کے درمیان, ہمارے درمیان, عیسائیوں کے درمیان, ہمارے درمیان, مجوسیوں کے درمیان, ہمارے درمیان, کافروں کے درمیان ایک ہی چیز دیوار ہے, وہ ہے نماز. فمن ترکھا فقد کفر, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو یا کافر؟ میں نہیں کہتا. مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر نماز کی حفاظت کرنا ہوگی اس کی حقیقی روح کے ساتھ. ظاہری طور پر سب کچھ پاک رکھتے ہو, باطنی طور پر بھی تمہیں پاکیزگی کا انتظام کرنا ہوگا. لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے جی, ٹکٹ میری جیب میں آ گئی, میں تو پکا جنتی ہوں. ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کی کھالیں ادھیڑی گئی, نمازی ہونے کے باوجود ان کے سروں پہ آرے چلائے گئے, نمازی ہونے کے باوجود الٹے لٹکا کر زندہ لوگوں کی چمڑیاں اتاری گئی, نمازی ہونے کے باوجود ان کی گردنیں کاٹی گئی, نمازی ہونے کے باوجود بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا, نمازی ہونے کے باوجود وہ تو قربان ہو گئے, جانیں کٹا گئے. نمازی ہونے کے باوجود ہم نہ نماز پڑھیں, نہ حفاظت کریں, نہ سود کو چھوڑیں, نہ حرام کو چھوڑیں, نہ رشوت کو چھوڑیں, نہ گالی گلوچ کو چھوڑیں, نہ رب کے دروازے پہ آئیں کبھی, اور ہماری جیب میں ہے جی جنت کا ٹکٹ, ہم تو مسلمان ہیں جی. اللہ کی قسم نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. چاروں اماموں کا فتویٰ ہے, چاروں اماموں کا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے ساری زندگی, اس کو عمر قید کی سزا دی جائے. اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بے نمازی کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ وہ مرتد ہو چکا, وہ مرتد ہے, مرتد, اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور پیران پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر 70 اونٹ ہوں, 70 اونٹوں کی قطار ہے, سب سے پچھلے آخری اونٹ پر اگر کوئی بے نماز بیٹھا ہے, مجھے کوئی کہے کہ آخری یا پہلے اونٹ کی مہار پکڑ کے چلو, اللہ کی قسم میں اس اگلے اونٹ کی مہار رسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, کیونکہ سب سے آخری اونٹ میں بے نماز بیٹھا ہوا ہے, اس کا وبال کہیں اللہ مجھ پر نہ ڈال دے. اللہ تمہیں کھلائے بھی, پلائے بھی, بسائے بھی, سب کچھ عطا بھی کرے. دنیا کمانے کے لیے صرف تمہیں 19 اعضاء لوازمات جسم میں نہیں دیے کہ تم اس سے دنیا کماؤ بس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کماؤ بھی, کھاؤ بھی, لیکن جو اسلامی حدیں, بیریئر لگے ہوئے ان کو کراس مت کرو, اور نماز کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. ایسا نہیں ہے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پوچھا جائے گا. کل نفس بما کسبت رہینا, اللہ کہتے ہیں ہر جان کو اس کے اعمال کے بدلے میں ہم نے گروی رکھ دیا ہے, اچھے عمل کر کے آئے گا جنت میں داخل کروں گا, اور اگر اس نے برے عمل کیے جہنم میں الٹا لٹکا دوں گا. ایسا نظام یہاں پر نہ ہے, نہ کوئی بنا سکتا ہے مائی کا لال کہ مرنے والے کی سور و پکار تم سن سکو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اللہ نے وہ پردہ ایسا ڈال دیا ہے کوئی اس پردے کے آگے پیچھے جھانک نہیں سکتا. مرنے والا کس حالت میں ہوتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی اس پردے سے پیچھے جھانک نہیں سکتی.
اللہ اکبر. اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے. تو میرے بھائیوں، میدان معاشر قیامت کا دن ہوگا. اور ایک اور منظر کشی کی ہے میرے رب نے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وہم سالمون. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک تشریف لے آئیں گے میدان معاشر میں. توجہ کرو مسلمانوں، جس رب کے لیے، دیدار کے لیے دنیا میں ہم تڑپتے رہے، دنیا تڑپتی رہی، موسیٰ بھی تڑپ کے رہ گئے، اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. معاشر کا میدان ہوگا، اللہ تشریف لے آئیں گے، لیکن حجاب ابھی پڑے ہوئے ہیں، فرشتے بھی آگے قطار اندر قطار. عرش عظیم پہ اللہ بھی تشریف لے آئے. اور قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ پاک اپنی ٹانگ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا. ٹانگ کی پنڈلی سے اللہ پاک اپنا کپڑا اٹھائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پنڈلی سے کپڑا مبارک اٹھے گا، حجاب اٹھے گا، پردہ اٹھے گا، اور اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا ایک منادی کرے گا، آواز لگائے گا، آؤ دنیا میں اللہ کو سجدے کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اور دنیا کے اندر اللہ اکبر کا نام سن کر مسجد میں آنے والوں، آؤ تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنی پنڈلی کو ننگا کر دیا ہے، رب کی پنڈلی کا دیدار کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. نمازی لوگ سجدے میں پڑ گئے، صرف پنڈلی کا دیدار کیا، پنڈلی کا دیدار کیا. اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، بس سارے نمازی سجدے میں گر گئے، سارے تہجد گزار سجدے میں گر گئے. 5 وقت اللہ اکبر کی صدا پہ مسجد میں آنے والے سجدے میں